تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلي لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتی بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ابتدائی اہم باتیں بیان کی تھی۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر جو ایک امتیازی واقعہ ہے ہجرت کی شب، سرکار دو عالم کی معیت اور رفاقت، اسے کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ مشرکین مکہ نے ظلم و تشدد کی حد کر دی،
بالآخر اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ پیغمبر اگر یہ لوگ مکے میں نہیں رہنے دیتے تو مدینہ بھی آپ کے قدموں کا منتظر ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ جناب جبرائیل بارگاہ نبوت میں آئے، مدنی کریم اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ 3 مقامات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان 3 مقامات میں سے جو جگہ آپ پسند کریں گے ہم آپ کو ادھر ہجرت کرنے کا حکم دیں گے۔ نمبر 1 بحرین، نمبر 2 قصرین، اور نمبر 3 مدینہ عالیہ۔ حضور اکرم نے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا، صحابہ کرام مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر آپ رک جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ میرے متعلق جو حکم دیں گے آپ کے متعلق بھی حکم دیں گے۔ چلتے چلاتے وہ دن آیا، حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ اے مدنی کریم، آج شب آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیے۔ اور اللہ کے طرف سے ایک دعا تعلیم دی گئی کہ جب آپ سفر میں جائیں تو یہ دعا پڑھ لینا، کون سی؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے ٹائم امام الانبیاء ہمارے گھر تشریف لے آئے، والد گرامی قدر کو ہجرت کا پیغام دیا کہ ہم نے انشاءاللہ اکٹھے جانا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ شاید خوشی کے اندر بھی آنسو بہتے ہیں۔ امام الانبیاء یہ کہہ کر گئے اور میں نے دیکھا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا ایسی بات حضور فرما کر گئے ہیں؟ کیا پر سر ہوا آنسو ہیں؟ ابو بکر نے کہا بیٹی یہ غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ حیران ہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کی معیت کے لیے اور سفر کے اندر معاونت کے لیے مجھے ہم سفر متعین فرما دیا ہے۔ رات کے ٹائم ہجرت ہوئی، جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو حضرت نے اپنے بستر پر سلایا، سبز کلر کی چادر عنایت کی، کیا آپ یہ چادر اوڑھ کر یہاں سو جائیں؟ صبح اہل مکہ کے جو ہمارے پاس امانت کا سامان پڑا ہوا ہے وہ دے کر واپس ہمارے ساتھ مل جانا۔ اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ حضرات کی مشہور کتاب
تفسیر امام حسن عسکری میں ہے کہ حضور نے فرمایا رضیت ان تکون معی یا ابا بکر، کیا ابو بکر اس بات پر راضی ہے کہ میرے ساتھ سفر ہجرت پر چلے؟ تقتل کما اقتل، ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر، میرے ساتھ چلے، جس طرح ارادہ غیر سے مجھے تلاش کیا جائے گا آپ کو بھی تلاش کیا جائے گا۔ تطلب کما اطلب۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، گرجتی ہوں بجلیاں یا زمانہ خلاف ہو، کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے ساتھ جانے کو ترجیح دوں گا۔ اب بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جناب ابو بکر کی بڑی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند کھولا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہماری پٹھان بیبیاں کمر کے اندر ایک کپڑا باندھتی ہیں، عرب کی عورتیں بھی باندھتی ہیں، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے پاس رکھا اور ایک کے اندر حضور اکرم کے سامان کو باندھا اور روانہ کیا۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ مرد کی عزت کا کپڑا دستار ہے اور عورت کی عزت کا کپڑا دوپٹہ ہے۔ یہ عجیب سفر اور عجیب گھرانہ ہے کہ آج ابو بکر بیٹی کی بیٹی اسماء کا وہ عزت والا کپڑا دوپٹہ نبوت کے کام آ رہا ہے، اور غار کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کیا، تو صدیق کی عزت والا کپڑا دستار بھی نبوت کے کام آ رہی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے گئے، 3 راتیں غار کے اندر۔ خصوصیت کے ساتھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کے اس واقعے کے اندر اکیلے ابو بکر شریک نہیں، ابو بکر کا سارا گھرانہ شریک ہے۔ بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ کے لیے سامان خورد و نوش تیار کر کے دے رہی ہے۔ ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر وہ سارا دن مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کر کے شام کو غار کے اندر امام الانبیاء کو عرض کرتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ آج مکے والوں کی یہ سرگرمیاں ہیں۔ حضرت جناب ابو بکر کا غلام عامر ابن فہیرہ وہ شام کو ایک خاص بہانے کے ساتھ بکریاں چراتا چراتا غار کے قریب لے جاتا ہے اور تازہ دودھ دو کر بارگاہ نبوت کے اندر پیش کرتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا صرف صدیق رازدار نبوت نہیں، پورا گھرانہ ابو بکر کا رازدار نبوت ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب صدیق کی معیت کے اندر چلے غار ثور کی طرف۔ ایک راستہ ایسا بھی آیا ابو بکر نے محسوس کیا کہ یہ پتھریٹیاں سنگریزیاں رسول اللہ کے قدمین شریفین کو تکلیف دے رہی ہوں گی، کیونکہ جناب انس کہتے واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا علی من کف رسول اللہ،
دنیا کے ریشم امام الانبیاء کے قدمین اور ہاتھوں کی نرمی کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سوار ہو گئے ابو بکر کے شانوں پر۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ نام لیتا ہوں جناب سیدنا علی المرتضیٰ صلوات اللہ علیہ کا۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ فتح مکے کے موقع پر جب بتوں کو توڑنے کا معاملہ آیا، سید الکونین کے کندھوں پر آئے۔ جناب حسن مجتبی حسین شہید کربلا سید الکونین کے کندھوں پہ تشریف لے آئے۔ ان سب کی محبت میرا جزو ایمان، لیکن یہ بات بھی تو سمجھنے کی ہے، اگر نبی کریم کے کندھے پر کوئی آئے تو شان بڑھ جاتی ہے، تو پھر صدیق تیرے مقدر کیا کہنا کہ کائنات کے بادشاہ تیرے کندھوں پر سوار ہیں۔ چلے غار کی طرف، میری طرف ذرا دیکھیں گے بات بنے گی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سوار، ابو بکر صدیق سواری۔ عزیزان گرامی قدر میری طرف دیکھیں گے ذرا، نبوت سوار، صداقت سواری۔ اب بتاؤ ہے درمیان میں کوئی فاصلہ؟ حق ہے نا میں کہوں گا خلیفت ہوں بلا فاصل، کوئی درمیان کے اندر فرق نہیں۔ اور اگر میرے ذوق میں ذوق ملائے، بڑا عجیب منظر، اگر میں سر کی طرف دیکھتا ہوں نبی، قدموں کی طرف دیکھتا ہوں صدیق، اگر میں اوپر دیکھتا ہوں عبداللہ کا بیٹا، نیچے دیکھتا ہوں ابو قحافہ کا لخت جگر، اوپر دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ، نیچے دیکھتا ہوں ابو بکر، اللہ، اوپر دیکھتا ہوں فاطمہ کا بابا، قدموں کی طرف دیکھتا ہوں عائشہ کا ابا، سر کی طرف دیکھتا ہوں سید الکونین، پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں امام الانبیاء کا یار جناب صدیق اکبر۔ کیا میں عرض کرتا رہوں بات ختم کروں؟ کوٹ ادو والو بڑا عجیب منظر ہے۔ اس رات اگر میں ٹور دیکھتا ہوں صداقت والی، ٹور دیکھتا ہوں تو نبوت والی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کو صدیق لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر جلدی چل رہا ہوں۔ یہ عظمت والے پہنچے غار کے دہانے پر۔ ابو بکر عرض کرتا یا رسول اللہ، نامعلوم کب سے ویران پڑی ہے غار، میں جا کر صفائی کروں گا، پھر جناب تشریف لے آنا۔ پہلے ابو بکر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر امام الانبیاء قدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دل والی غار کے اندر ابو بکر کی محبت جا کر کفر و نفاق کی صفائی کرتی ہے، پھر محبت مصطفیٰ تشریف لے آتی ہے۔ اندر گئے جناب صدیق، کچھ سوراخ تھے، قبا اپنی تار تار کی، پگڑی مبارک کے ٹکڑے کیے، ایک بڑی غار ہے، اپنا پاؤں کی ایڑی دے کر بیٹھ گئے۔ اب عرض کرتے سید الکونین تشریف لے آئیے اندر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرداران قریش تلاش کرتے 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 آ گئے غار کے دہانے پر۔ سمجھے اس بات کو۔ ابو بکر صدیق محزون ہوئے، پریشان ہوئے۔ سید الکونین پوچھتے ابو بکر خیریت تو ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ان قتل تو اگر میں قتل ہو جاؤں انا رجل من قریش، میں ایک عام فرد قریش ہوں، وَإِن قُتِلْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةِ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا امت کا کیا بنے گا؟ جناب صدیق اکبر پریشان ہیں۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد کیا، محب و محبوب کی یہ بات اتنی پسند آئی پروردگار عالم کو، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، رہتی دنیا تک یہ پیار کے بول، اپنا پرایا سب پڑھتا رہے گا۔ فرمایا لا تحزن، ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، ذرا ذوق سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ایک دفعہ پیار سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضور کہتے ہیں نا، ان اللہ معنا، جس طرح اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے، صدیق تیرے ساتھ بھی ہے۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ ڈر کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، غم کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خوف، دوسرا حزن۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسری کے جان کے لیے۔ لا تخف، اپنا فکر نہ کر، لا تحزن، کسی اور کا فکر نہ کر۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ قرآن تیری صداقت کے اوپر، یہاں لا تخف نہیں لا تحزن ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ غار کے اس اکیلے سفر کے اندر صدیق کو اپنی فکر نہیں تھی، جان مصطفیٰ کی فکر تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب سنیے ذرا قرآن کریم کو، صرف یہاں بات ختم نہیں ہو گئی۔ اللہ فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے ابو بکر کے اوپر خاص رحمت کا نزول فرمایا۔ نبی کہنے والا، خدا دل میں اطمینان پیدا کرنے والا۔ حضور کہتے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتے صرف حضور کی بات نہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ ابن عباس کہتے علیہ سے مراد ابو بکر، کہ اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کے دل کے اندر اطمینان پیدا کر دیا کہ بالکل ہمارا اب کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ میاں بس تو نے سکینت نازل کی، فرمایا نانا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے اپنے ملائکہ نازل کیے کہ جاؤ جوڑی بیٹھی ہے غار کے اندر، تم نے جا کر ان کی محافظت کرنی ہے۔ اور قوت دی ہم نے ابو بکر کو، ابو بکر کے دل کو بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ صدقے قرآن کن اندازوں کے اندر تو یار کی شان بیان کرتا ہے۔ 3 راتیں غار کے اندر حضرت صدیق کا بیٹا جناب عبداللہ سارا دن مکہ مکرمہ میں پھر چل کر
حالات بتاتا ہے شام کو حضور کی خدمت کے اندر ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ شام کو بکریوں کا دودھ پلاتا ہے سید الکونین کو. 3 راتیں غار کے اندر. لفظ قرآن کے لیے یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے میرے متعلق تو گواہی دے گا، محمد عمر کا فلاں تعلق دار تیرے متعلق میں گواہی دوں گا کہ اس کا وہ تعلق دار. ارے ذرا ذہن کو حاضر کرو، خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ صدیق نبوت کا تعلق دار. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حسن درجے کی روایت ہے کہ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے، سرداران قریش اوپر پہنچے. یہ جو لفظ ہے نا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا قوت و تائید دی کہ ان کو نیچے منہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ اگر منہ نیچے کرتے نبوت بیٹھی تھی، اگر نیچے دیکھتے صداقت بیٹھی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے منہ کو نیچے نہیں ہونے دیا، اللہ کے ملائکہ نے نیچے کرنے نہیں دیا چہروں کو. 3 راتیں غار کے اندر. عمر جیسا عظیم انسان ایک بیمار آ بیٹھے تھے، یار ابو بکر زندگی دا نیکیاں گھن چاہتے ہجرت والی ایک رات لے چاہ. حضور سوئے ہوئے ہیں، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. چمک رہے ہیں. مائی عائشہ ساتھ بیٹھی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا ہاں تیرے چچا عمر کی. خاموش ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا شاید میرے ابا کی اتنی نیکیاں ہوں گی. حضور نے فرمایا اللہ دی بانی. یہ میں اپنے تعبیر کا کرنا سادے لفظ اللہ دی بانی. عمر کتھا تے تیرا پیو کتھا. عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ہجرت والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 3 راتیں غار کے اندر. علماء نے لکھا ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی چل رہا ہوں، توجہ فرمانا. باقی باللہ یہ حضرت مجدد کے پیر ہیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں حضرت باقی باللہ. ان کے پاس مہمان آئے، گھر پتہ کیا، جواب ملا کھانے کو کچھ نہیں. پریشان ہو کر باہر بیٹھے. قدرتاً گھر میں ہمسائی عورت آئی ہوئی تھی اور اس کا خاوند روٹیاں پکاتا تھا. اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ حضرت کے ہاں مہمان ہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، حضرت بڑے پریشان ہو کر گئے ہیں. اس نے کھانا گھر بھیج دیا، روٹی باہر آ گئی، مہمانوں نے کھا لیا. اللہ نے عزت سے وقت پاس کر دیا. حضرت گھر آئے، اہلیہ محترمہ سے پوچھا روٹی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ حضرت آپ کے ہمسائے خادم نے بھیجی ہے. بڑے خوش ہوئے. اب وہ اسی خادم کے دروازے پر تشریف لے گئے، نان بائی روٹی پکانے والوں کے پاس، اور کہا کہ یار آج اللہ نے تیری وجہ سے
میرا عزت کا ٹائم پاس کرا دیا ہے، آج جو تو مانگتا ہے مانگ، میں اللہ سے لے دیتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ بحر ولایت جوش میں ہے، اب مانگوں کوئی اعلیٰ چیز۔ اس نے کہا حضور خود مانگتا نہیں ہوں، اگر لے کر دینا چاہتے ہیں تو میں آپ جیسا ہو جاؤں، میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ حسن نے فرمایا نہیں کچھ اور کہو۔ اس نے کہا جی اور کیا کہوں، خود مانگتا نہیں، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، ارے نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ دیکھا کہ بحر نبوت ولایت جوش میں ہے، جی اور نہیں مانگتا، لے کر دینا چاہتے تو میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسے اپنے تسبیح خانے میں لے گئے اور 3 گھنٹے تک توجہ خاص الخاص تھی۔ توجہ دینے کے بعد جب باہر نکلے تو پہچاننے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ پیر کون ہے اور مرید کون ہے۔ چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی، رفتار بدل گئی، گفتار بدل گئی، انداز تکلم بدل گیا۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر سے معروضات سننے والوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ لاکھوں باقی باللہ قربان ہو جائیں سید القونین کے پاؤں مبارک اندر استعمال ہونے والی جوتی کی مٹی کے اوپر اگر باقی باللہ 3 گھنٹے توجہ دے، مرید کے حالات بدل جائیں، پتہ نہیں صدیق تیرے مقدر کا کیا بنا ہوگا۔ 3 راتیں غار کی، صدیق توجہ لینے والا، امام الانبیاء توجہ دینے والے، ایسا رنگ بدلا صدیق کا۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ آقا کون ہے اور صدیق کون ہے۔ روایات میں آتا ہے کوئی حضور کو پہلے ملتا تھا، کوئی ابو بکر کو پہلے ملتا تھا۔ یہ تو جس وقت سورج چڑھا، کرنیں سورج کی پڑنے لگی حضرت پر، ابو بکر صدیق چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ سید القونین کے اوپر دھوپ نہ پڑے۔ پھر پتا چلا کہ اچھا یہ غلام ہے اور آقا وہ ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے یہ حدیث تلاوت کی تھی، آج بھی اسی کے متعلق گزارش ہے۔ اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرے، کیوں ہوا کہ حملنی الی دار الہجرہ، شب ہجرہ صدیق کے کندھے تھے، امام الانبیاء کی سواری تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی انہی کے فضائل و مناقب عرض کروں گا۔ قرآن و حدیث صدیق کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ سننے والے کان ہوں، دیکھنے والی آنکھیں ہوں، سمجھنے والا دل ہو، فکر کرنے والی عقل ہو۔ سنیے آمنہ کے لال کا ارشاد، فرمائے لو کنت متخذا خلیلی وفی روایت خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں دنیا میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ توجہ ذرا، تاکہ لفظ خلیل سمجھ آئے کتنا بڑا عظیم ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا، یہ ہوتا ہے تعلق اور محبت کا آخری درجہ۔ یار نیچے، محبوب نیچے، تعلق دار نیچے، اعلیٰ درجہ خلیل۔ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا،
اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، لیکن ان ربی اتخذنی خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ معنی سمجھ آیا کہ جو تعلق اللہ نبی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، نبی وہی تعلق صدیق کے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ محمد کریم اللہ کے خلیل، اور ابو بکر کو بنانا چاہتے تھے سید الکونین اپنا خلیل۔ حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر 10 آدمیوں کی جنت کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر جنتی، امیر عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبید ابن جراح جنتی۔ ان 10 میں پیارے علی بھی ہیں اور پہلا نمبر جناب صدیق کا۔ آقا فرماتے اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان پر دیے، 2 وزیر مجھے زمین پر دیے۔ آسمان کا وزیر جبرائیل و میکائیل، کہو سبحان اللہ، اور اونچا، اور زمین کے اندر میرے وزیر صدیق و عمر۔ آج میں پڑھ رہا تھا اور بڑی عجیب کیفیت تھی میرے دل کی، لوگ اکٹھے ہو گئے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں۔ یہ علی باب العلم ہے، بہت بڑی عظمت و فضیلت کے مالک ہیں جناب سیدنا حیدر کرار۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی ذرا ابو بکر کے متعلق بتائیں کیسا آدمی تھا۔ زبان میرے پیارے علی کی اور توصیف صدیق اکبر کی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ابو بکر کے متعلق بتاؤ کیسا آدمی تھا۔ اور میں کیا بتاؤں ابو بکر کے متعلق؟ خدا نے اسے صدیق بنایا، اور حضور کی خدمت کے اندر یہ پیغام دینے کے لیے جبرائیل آیا۔ سید الکونین نے اسے مصلی پر کھڑا کیا۔ اب میں غریب آدمی ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے کہ سونے کا قلم ہو، جواہرات کی تختی ہو، اس پر یہ جملے لکھوں میں اپنے شاہ علی کے، حیدر کرار کے، فاتح خیبر کے، حسنین کے بابا کے، زہرا کے خامد محترم کے، اپنے آقا و مولا و میاں سید علی المرتضیٰ کے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضیہ لدیننا فرضینا لدنیانا۔ حضور نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا مصلی دے کر، ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام بنایا خلافت دے کر۔ بہت باتیں ہیں کہنے کی، ٹائم چلا گیا۔ ایک بات ذرا غور سے سن لو، سنو گے توجہ ہے نا۔ امت کے چند گنے چنے علماء میں سے علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ امام رازی کی کتاب ہے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، اس کی پہلی جلد میں ہے، سننا ذرا توجہ کے ساتھ۔ حضور اکرم نے ایک انگوٹھی دی حضرت ابو بکر کو، فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لکھوا کے آؤ لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھواؤ؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق صراف کے پاس، سنار کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ یہاں لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا۔
اب یہ انگوٹھی آئی حضور کی خدمت کے اندر، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق۔ حضرت پاک نے دیکھا، فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ میں نے تو تجھے لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا، ما هذه الزوائد، یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، آپ نے تو مجھے اتنا فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوں یا لکھواؤں، لیکن میرا ایمان برداشت نہیں کرتا تھا کہ میں تجھے خدا سے جدا کروں، اس لیے میں نے اس سنارے کو اور صراف کو کہا، نقاش کو کہا ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ دے۔ یہ میں نے لکھوایا۔ حضرت نے فرمایا آگے جو لکھا ہوا ابو بکر صدیق، اس نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ امام راضی لکھتا ہے نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جبرائیل آئے، انہوں نے آ کر گزارش کی یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل اگر صدیق میرے محبوب کو مجھ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں بھی صدیق کو اپنے محبوب سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جملے میں نے لکھے ہیں، یہ جملے میں نے لکھے ہیں اور اللہ کے حکم سے لکھے ہیں۔ یہ ہے مقام جناب صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، اس گناہگار کو، اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی، چونکہ یہ جمعہ ثانی کا مہینہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات حضرت آیات کا چلتا رہے گا۔ آپ حضرات جلدی آئیں گے تو جلدی چیزیں میں عرض کروں گا۔